عارما، چمکتی تلوار کو. جب تم جمع کرو گے بیدار دل کو اور چمکتی تلوار کو، جب تم جمع بیدار دل کو اور چمکتی تلوار کو، وہ انفن حمین، اور باحمیت ناک کو، باحمیت ناک، باغیرت ناک، انفن حمین، ایسی ناک جو حمیت والی ہو، جو اور باحمیت ناک کو تم جمع کرو گے. تجتنب کل مظالم، تو مظالم سے تم دور رہو گے، ظلم سے تم دور رہو، ظلم سے بچ پاؤ گے، بچ جاؤ گے، بچ سکو گے. تجتنب کل مظالم، تو تم ظلم سے اور مظالم سے بچ سکو گے، ظلم سے اور مظالم سے بچ سکو گے. جب تم ذہین دل کو اور چمکتی تلوار کو اور باحمیت ناک کو جمع کرو گے تو تم ظلم و ستم سے اور ظلم و زیادتی سے بچ سکو گے، ظلم و زیادتی سے بچ سکو گے. جب تم ذہین دل کو یا بیدار دل کو اور چمکتی تلوار کو اور باحمیت ناک کو جمع کرو گے تو تم ظلم و ستم سے، مظلمت جم مظالم، اجتناب کا مطلب بچنا، بچ سکنا، تو تم بچ سکو گے ظلم و ستم سے. اما واللہ لا تقرأ عصا عصا الا جعلتها كعبس الدابر، خدا کی قسم کوئی لاٹھی کسی لاٹھی سے نہیں ٹکرائے گی. لا تقرأ عصا عصا، ایک فاعل ہے ایک مفعول ہے، نہیں کھڑکھڑائے گی کسی لاٹھی کو، لاٹھی کسی لاٹھی سے نہیں ٹکرائے گی مگر میں اس کو قصہ پارینہ بنا دوں گا، مگر میں اس کو قصہ پارینہ بنا دوں گا. کام سے دابر، گزرے ہوئے کل کی طرح بنا دوں گا، گزرے ہوئے کل، امس دابر، گزرے ہوئے کل، قصہ پارینہ بنا دوں گا. خدا کی قسم کوئی لاٹھی کسی لاٹھی سے نہیں ٹکرائے گی مگر میں اس کو قصہ پارینہ بنا دوں گا، گزرے ہوئے کل کی طرح بنا دوں گا، گزرے ہوئے کل کی طرح اس کو بنا دوں گا. جعلتها کامس الدابر، امس الدابر گزرے ہوئے کل، قصہ پارینہ. وہذه خطبۃ سیدنا عمر بن عبد العزیز، اور یہ خطبہ ہے سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. واسلوبها اسلوب خطابۃ هذا العصر، اور اس کا اسلوب بھی اس اسلوب کی خطابت، اس زمانے کی خطابت کیا اسلوب ہے؟ المزدانۃ بالروح الاسلامیہ، جو مزین ہے اسلامی روح سے، جو مزین ہے اسلامی روح سے، التی وجدت فی، جو اس زمانے میں پائی گئی تھی، جو مزین ہے اسلامی روح سے جو اس زمانے میں پائی گئی تھی. المزدانۃ بالروح الاسلامیہ، جو مزین ہے اسلامی روح سے جو اس زمانے میں پائی گئی تھی. اور اس کا اسلوب اس زمانے کے خطابت کا اسلوب ہے جو مزین ہے اسلامی روح سے اور روح اس زمانے میں پائی گئی تھی. دیکھیے، ایھا الناس، اے لوگو، انکم لم تخلقوا عبثا، تم بیکار نہیں پیدا ہوئے ہو. انکم لم تخلقوا عبثا، تم بیکار نہیں پیدا کیے گئے ہو. فحسبتم انما خلقناکم عبثا، عبث تم بیکار نہیں پیدا کیے گئے ہو. ولن تترکوا سدى، اور تم یوں ہی نہیں بلا مقصد نہیں چھوڑے گئے ہو. سدن کا مطلب ہوتا ہے بلا مقصد، تم بے مقصد نہیں چھوڑے گئے ہو. سدن، تم بلا مقصد نہیں چھوڑے گئے ہو. اے لوگو، تم بیکار نہیں پیدا کیے گئے ہو اور بلا مقصد نہیں چھوڑے گئے ہو. وَإِنَّ لَكُمْ مَعَادًا، اور تمہارے لیے آخرت ہے. ان لکم معادن، تمہارے لیے آخرت ہے. یحکم اللہ بینکم فیہ، اللہ تعالی تمہارے درمیان اس دن فیصلہ کرے گا. یحکم اللہ، تمہارے درمیان اللہ تعالی فیصلہ کرے گا. فیہ، اس دن. وَإِنَّ لَكُمْ مَعَادًا، اور تمہارے لیے آخرت ہے. معاد کے معنی آخرت کے، لوٹنے کی جگہ کے. اسی کے وزن پہ ہوتا معاش اور معاد. معاش وہ دنیا کی زندگی اور معاد آخرت. یقیناً تمہارے لیے آخرت ہے. یحکم اللہ بینکم فیہ، تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ کرے گا. فخاب وخسر من خرج من رحمت اللہ التي وسعت كل شيء، تو ناکام ہوا. فخاب، خواب یخیب خیبتن، ناکام ہونا، تو ناکام ہوا. وخسر، اور خسارہ اٹھانے والا ہوا، ناکام ہوا اور نقصان اٹھانے والا ہوا، جو اللہ کی رحمت سے نکل گیا.
من خرج من رحمت اللہ، جو اللہ کی رحمت سے نکل گیا، التی وسعت کل شیء، جو ہر چیز کو عام ہے، جو ہر چیز کو عام ہے، تو ناکام ہوا اور نقصان اٹھانے والا ہوا وہ شخص جو اللہ کی رحمت سے نکل گیا، التی وسعت کل شیء، جو ہر چیز کو عام ہے، اللہ کی رحمت ہر چیز پر عام ہے، رحمتی وسعت کل شیء، وحرم الجنت، اور وہ جنت سے محروم ہوا، حرم جنت سے محروم ہوا، التی عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے، اور جنت سے محروم ہوا جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے، جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَمَانَ غَدًا لِمَنْ خَافَ اللَّهَ الْيَوْمِ وَبَاعَ قَلِيلًا بِكَثِيرٍ وَفَانِيًا بِبَاقٍ، اور یاد رکھو امن و امان کل اس کے لیے ہے، امن و امان، امان نجات، نجات کل اس کے لیے ہے جو آج اللہ سے ڈرے گا، نجات، امن و امان کل اس کے لیے ہے جو آج اللہ سے ڈرے گا، وَبَاعَ قَلِيلًا بِكَثِيرٍ، اور تھوڑی چیز کو بڑی چیز زیادہ کے بدلے بیچے گا، وَبَاعَ، اور بیچے گا، قلیلاً، تھوڑی چیز کو بڑی چیز کے بدلے، اور تھوڑی چیز کو بڑی چیز کے بدلے بیچے گا، وَفَانِيًا بِبَاقٍ، اور فانی کو باقی کے ذریعے بیچے گا، فانی، تھوڑی چیز دنیا، تھوڑی چیز فانی، تو یہ فانی کو باقی کے ذریعے بیچے گا۔ یاد رکھو کہ نجات کل اس کے لیے ہے جو آج اللہ سے ڈرے گا اور تھوڑی چیز کو زیادہ کے بدلے بیچے گا اور فانی کو باقی کے بدلے بیچے گا۔ الا ترون انکم فی اسلاب الحالکین، کیا تم نہیں دیکھتے، اسلاب کے معنی ہوتے ہیں ساز و سامان کے، سلب کی جمع اسلاب، ساز و سامان، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم ہلاک ہونے والوں کے ساز و سامان میں ہو، ہلاک ہونے والوں کے ساز و سامان میں ہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم ہلاک ہونے والوں کے ساز و سامان میں ہو، وَسَيَخْلُفُهَا مَنْ بَعْدُكُمْ بَاقُونَ، اور اس ساز و سامان کے جانشی ہوں گے تمہارے بعد باقی رہنے والے، جو تمہارے بعد ہیں باقی رہنے والے، سَيَخْلُفُهَا، اور انقریب اس کے جانشی ہوں گے، انقریب اس کے مالک ہوں گے، انقریب اس کے مالک ہوں گے، من بعدکم الباقون، من بعدکم الباقون، جو تمہارے بعد باقی رہنے والے ہیں، جو تمہارے بعد باقی رہنے والے ہیں وہ اس کے مالک ہوں گے، سیخلفها، جانشی ہوں گے، من بعدکم الباقون، کذالک حتی تردوا الی خیر الوارثین، اسی طرح معاملہ ہوگا یہاں تک کہ تم آؤ گے، یہاں تک کہ تم آؤ اللہ رب العزت کے پاس، الی خیر الوارثین، بہترین وارث کے پاس، یعنی اللہ رب العزت کے پاس، کذالک حتی تردوا الی خیر الوارثین، یہاں تک کہ تم آؤ گے الی خیر الوارثین، اللہ رب العزت کے پاس، ثم انتم فی کل یوم تشیعون غادیا او ورائحا الی اللہ، تشیعون کے معنی ہوتے ہیں مشایعت کرنا، جنازے کی مشایعت جو ہوتی ہے، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، اسی کو مشایعت کہتے ہیں، مشایعت، تشیعون، تشیعون نہیں ہے، اشاعت کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، اشاعت کرنا، اور یہ تشیعون، تشیع الجنائز، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، ثم انتم فی کل یوم، پھر تم روزانہ، غادیا ورائحا، صبح و شام، غادین مانے صبح کو اور رائحا مانے شام، پھر روزانہ صبح و شام اللہ کی طرف جانے والوں کی مشایعت اختیار کرتے ہو، اللہ کی طرف جانے والے صبح و شام اللہ کی طرف جانے والے کی مشایعت کرتے ہو، پھر تم صبح و شام روزانہ اللہ کی طرف جانے والے کی مشایعت کرتے ہو، مشایعت کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، جنازے کے پیچھے پیچھے، تم صبح و شام روزانہ اللہ کی طرف جانے والے کی جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہو، اس کی مشایعت اختیار کرتے ہو، اس کی مشایعت اختیار کرتے ہو روزانہ، قد قضا نحبہ، جس نے اپنی ضرورت پوری کر لی ہے، قضا نحبہ، اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی ہے، وہ بلغ اجلہ، اور اپنی عمر طبعی کو پہنچ گیا ہے، وہ بلغ اجلہ، اور اپنی مقررہ مدت کو، اپنے عمر طبعی کو،
اپنے مقررہ مدت کو اور اپنی عمر طبعی کو پہنچ گیا ہے، پھر تم روزانہ صبح و شام اللہ کی طرف جانے والوں کی مشایعت اختیار کرتے ہو، جو شخص نے اپنی ضرورت پوری کر لی ہے، قد قضا نحبہ، اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی ہے، وبلغ اجلہ، اور اپنی عمر طبعی کو پہنچ گیا ہے، اپنی عمر طبعی کو پہنچ گیا ہے، یعنی مقررہ مدت کو پہنچ گیا ہے، ثم تغیبونہ فی سطع من الارض، پھر تم اس کو دفن کر دیتے ہو زمین کے ایک قبر میں، سطع معنی ہوتا ہے شگاف کے، زمینی قبر، زمین کی ایک قبر میں، سطع معنی ہوتا ہے شگاف کے، شگاف گڑھا، زمین کے گڈھے میں تم اس کو دفن کر دیتے ہو، پھر تم اس کو چھوڑ دیتے ہو، تغیبون دفن کرنا، تغیبون غائب کرنا، تغیب، ثم تغیبون پھر تم اس کو دفن کر دیتے ہو، فی سبع من الارض زمین کے گڑھے میں یعنی قبر میں، ثم تدعونہ غیر موسد ولا مہد پھر تم اس کو چھوڑ دیتے ہو، تدعون وضع یدہ سے تدعون پھر تم اس کو چھوڑ دیتے ہو، نہ تکیہ ہے اس کے پاس اور نہ بستر ہے، غیر موسد ولا ممہد، مہاد بستر، موسد وساد سے تکیہ، نہ تکیہ ہے اور نہ بستر ہے، نہ تکیہ ہے اور نہ بستر ہے، ثم تدعونہ غیر موسد ولا ممہد پھر تم اس کو چھوڑ دیتے ہو، نہ اس کے پاس تکیہ ہے اور نہ بستر ہے، نہ اس کے پاس تکیہ ہے اور نہ بستر ہے، قد خلع الاسباب اسلاب اس نے ساز و سامان کو چھوڑ دیا ہے، اس نے ساز و سامان کو چھوڑ دیا ہے، سلب کی جمع اسلاب وہ ساز و سامان ہے، وہ ساز و سامان ہے جو انسان لیتا ہے چینا جھپٹی کر کے جبرن، سلب عام ساز و سامان نہیں، عام ساز و سامان کے لیے متاع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ سلب، پھر اس نے سارے ساز و سامان چھوڑ دیا ہے، جس طریقے سے اس نے ساز و سامان حاصل کیا تھا سب وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، خلا کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا، پھر اس نے سارے ساز و سامان کو چھوڑ دیا ہے، وفارق الاحباب اور احباب کو بھی خیر بات کہہ دیا ہے، الوداع کہہ دیا ہے، احباب کو بھی الوداع کہہ دیا ہے، وباشر التراب اور مٹی سے جا لگا ہے، مٹی سے جا ملا ہے، مٹی سے جا ملا ہے، مٹی سے جا ملا ہے، مرتہنا بعملہ اپنے عمل کا سہارا لے کر، مرتہنا بعملہ اپنے عمل کا سہارا لے کر، اپنے عمل کا سہارا لے کر، کل نفس بما کسبت رہینہ، مرتہنا وہی ہے رہینہ، کل وباشر التراب اور مٹی سے مل گیا ہے، باشر مانے مل جانا، جا لگا ہے، مٹی سے مل گیا ہے، اور مرتہنا بعملہ اپنے عمل کا سہارا لے کر، وواجہ الحساب اس نے حساب کا سامنا کیا، اس نے حساب کتاب کا سامنا کیا، اس نے حساب و کتاب کا سامنا کیا، غنیا عما ترکا بے نیاز ہو کر اپنے چھوڑے ہوئے مال سے، بے نیاز ہو کر اپنے چھوڑے ہوئے سے، اپنے چھوڑے ہوئے مال سے بے نیاز ہو کر، بے نیاز ہو کر اپنے چھوڑے ہوئے مال سے، بے نیاز ہو کر اپنے چھوڑے ہوئے مال سے، فقیرا الی قدم محتاج ہو کر جو کچھ اس نے آگے پیش کیا ہے، محتاج ہو کر جو کچھ اس نے آگے پیش کیا ہے، محتاج ہو کر الی ما قدم جو کچھ اس نے آگے پیش کیا ہے، محتاج ہو کر جو کچھ اس نے آگے پیش کیا ہے، محتاج ہو کر جو کچھ اس نے آگے پیش کیا ہے، وَأَيْمُ اللَّهِ اور خدا کی قسم، وَأَيْمُ اللَّهِ خدا کی قسم، انی لَأَقُولُ لَكُمْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ میں یہ باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، انی لَأَقُولُ لَكُمْ میں یہ باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میں یہ باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، وَمَا أَعْلَمُ عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْكُم مِّنَ الذُّنُوبِ أَكْثَرَ مِمَّا عِندِي اور مجھے نہیں معلوم کہ کسی کے پاس اتنے گناہ ہوں گے جتنا گناہ میرے پاس ہے، کسی کے پاس اتنے گناہ ہوں گے جتنے گناہ میرے پاس ہیں، وَمَا أَعْلَمُ عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْكُمْ اور مجھے نہیں معلوم عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْكُمْ کسی کے پاس مِنَ الذُّنُوبِ گناہوں میں سے زیادہ ہوں گے جتنا میرے پاس ہے، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ کسی کے پاس اتنے گناہ ہوں گے جتنا میرے پاس ہے، یعنی میرے پاس گناہوں کا پٹارا ہے اور گناہوں کا پورا ایک سلسلہ ہے جس سے برابر خوف لگا رہتا ہے،
خدا کی قسم میں یہ باتیں آپ سے کہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ کسی کے پاس گناہوں کی اتنی کثرت ہوگی جتنی میرے پاس ہے. فاستغفر اللہ لی ولکم، تو میں آپ کے لیے اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرتا ہوں. الی آخر الخطبہ، آخر خطبے تک. یہ تقریر اور خطبات بھی عہد اسلامی کے ادب کے نمونوں میں ہے، عہد اسلامی کے ادب کے نمونوں میں ہے، اور ان کے ذریعے بھی ادب کو ترقی کرنے اور پروان چڑھنے کا موقع ملا. اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ پیش کیا گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خطبہ پیش کیا گیا. تو یہ دونوں خطبے خطبہ پیش کیا گیا، یا اور بھی دوسرے افراد کے جو خطبے پیش کیے گئے ہیں، اس کے ذریعے سے ثابت کیا ہے کہ عہد اسلامی میں خطبات کے ذریعے سے بھی ادب کو ترقی ملی، ادب کو عروج ملا. اب ادب کی ایک صنف جو عہد اسلامی میں تھی وہ عہد نامے اور دستاویزات، عہد نامے اور دستاویزات ہیں. العہود والعقود، عہد نامے اور دستاویزات. وہذا نموذج من العہود والعقود، اور یہ نمونہ ہے عہد ناموں کے اور دستاویزات کے. کیا مطلب عہد نامے کے؟ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو انسان طے کر لیتا ہے اس کو، اور قرآن میں بھی آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم متعینہ مدت تک کوئی معاملہ کرو تو اس کو تم لکھ لیا کرو. تو یہ جو لکھنا ہے، دستاویز تیار کرنا ہے، یہی وہ عہد نامے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کو عقود کے نام سے اور دستاویزات کے نام سے جانا جاتا ہے. وَهَذَا نَمُوذَجٌ، اور یہ نمونہ ہے عہد ناموں کا اور دستاویزات کا. نَقْتَبِسُهُ، جس کو ہم اخذ کر رہے ہیں، نَقْتَبِسُهُ، اس کو ہم اخذ کر رہے ہیں، من کلام سیدنا عمر بن الخطاب، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے کلام سے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے کلام سے. عن عامر الشعبی، عامر شعبی سے منقول ہے، قال، کہتے ہیں، کتب عمر الی معاویہ، عمر رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور کہا، اما بعد فإنی كتبت إليك بكتاب في القضاء آلك ونفسی فيه خيرا، میں نے تمہارے نام ایک خط لکھا ہے فیصلے کے سلسلے میں، میں نے ایک خط لکھا ہے تمہارے نام، فی القضاء، قضاء مانے فیصلے کے سلسلے میں نے تمہارے نام ایک خط لکھا ہے. لم آلوکا ونفسی فیہ خیرن، لم آلوکا لم آلوکا مانے ہوتے ہیں کمی نہیں چھوڑنا، میں نے تمہارے لیے اور اپنے لیے اس میں خیر کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، خیر کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. لم آلوکا ونفسی فیہ خیرن، جس میں نے تمہارے لیے اور اپنی ذات کے لیے خیر اور بھلائی کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے، بلکہ پورا خیر تم کو دے دیا، پورا خیر اپنے لے لیا ہے. میں نے تمہارے نام ایک خط لکھا ہے قضا کے سلسلے میں، جس میں نے تمہارے لیے اور اپنے لیے اس سلسلے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، خیر کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. الزم خمسہ خصال، 5 امور کو لازم پکڑو، 5 امور کو لازم پکڑو، 5 باتوں کو لازم پکڑو. خصال عادتوں کو، باتوں کو، معاملات کو جو ترجمہ کریں، 5 باتوں کو، 5 چیزوں کو لازم پکڑو. یسلم لکا دینوں کا، یسلم لکا دینوں کا، تمہارا دین محفوظ رہے گا، تمہارا دین محفوظ رہے گا. یسلم لکا دینوں کا، 5 باتوں کو لازم پکڑو، 5 امور کو لازم پکڑو. یسلم لکا دینوں کا، تمہارا دین محفوظ رہے گا. وتأخذ فیہ بافضل حظک، اور تم کو تمہارا بھرپور حصہ بھی ملے گا. تأخذ فیہ، اور تم لے لو گے اس میں اپنے بھرپور حصے کو، بھرپور نصیب کو، حصے کو، اور اپنے بھرپور حصے کو تم اس میں لے لو گے، بھرپور حصہ بھی تم کو ملے گا. تمہارا دین محفوظ رہے گا اور تم کو تمہارا بھرپور حصہ بھی ملے گا، مکمل حصہ بھی ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اذا تقدم الیک الخصمان، جب 2 فریق تمہارے پاس آئیں، 2 فریق، خصمان فریق کی معنی. اذا تقدم الیک الخصمان، جب 2 فریق تمہارے پاس آئیں، فعلیک بالبینۃ العادلہ، تو تمہارے اوپر لا ہے کہ تم ایسی دلیل کو تلاش کرو جو عدل والی ہو، عدل والی دلیل، انصاف پرور دلیل، بینہ، انصاف پرور
بینا اور عدل کو تم تلاش کرو، فعلیہ کا تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم لو ایسے تلاش کرو، ایسے دلیل کو جو عدل والی ہو، انصاف پرور دلیل کو تم تلاش کرو۔ جب دو فریق تمہارے پاس آئے تو تمہارے پر لازم ہے کہ تم عدل و انصاف پر مبنی دلیل تلاش کرو۔ اویل یمین القاطعاتی، یا قطعی قسم کو، قطعی قسم، قطعی قسم، مکمل قسم، مکمل قسم، ایسی قسم جو پختہ ہو، مستحکم ہو، قاطعہ، یا پختہ اور مستحکم قسم کو تلاش کرو۔ وَأَدْنِ الضَّعِيفَ، اور جو کمزور شخص ہے اس کو قریب کر لو، کمزور شخص ہے اس کو قریب کرو۔ حَتَّى يَشْتَدَّ قَلْبُهُ، یہاں تک کہ اس کا دل مضبوط ہو جائے۔ یشتد قلبہ، دل مضبوط ہو جائے، سخت ہونا نہیں بلکہ مضبوط ہونا۔ اور کمزور شخص کو قریب کرو یہاں تک کہ اس کا دل مضبوط ہو جائے۔ وَيَنْبَسِطَ لِسَانُهُ، اور اس کی زبان کھلے، ورنہ کمزور ڈر کے بولتا نہیں ہے۔ انبسط ہوتے ہیں کھلنا، انبساط، اور اس کی زبان کھلے، اس کا دل مضبوط ہو اور اس کی زبان کھلے۔ وَتَعَاهَدِ الْغَرِيبَ، اور اجنبی کا خیال رکھو، اجنبی کا خیال رکھو مانے خیال رکھنا۔ تعاہد الغریب، اجنبی شخص کا خیال رکھو۔ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تَتَعَاهَدْهُ، اگر تم اس کا خیال نہیں رکھو گے، تَرَكَ حَقَّهُ، وہ اپنے حق کو چھوڑ دے گا۔ وَرَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اپنے اہل خانہ کے پاس واپس چلا جائے گا۔ وَرَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اپنے اہل خانہ کے پاس واپس چلا جائے گا۔ اجنبی شخص کا خیال رکھو، فَإِنَّكَ، کیونکہ اگر تم نے اس کا خیال نہیں رکھا، نگہداشت نہیں کی، خیال رکھنا، نگہداشت کرنا، نگرانی کرنا، اگر تم نے نگہداشت نہیں کی، تَرَكَ حَقَّهُ، اپنے حق کو چھوڑ دے گا۔ وَرَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اپنے گھر والوں کے پاس، اہل خانہ کے پاس چلا جائے۔ وَإِنَّمَا ضَيَّعَ حَقَّهُ مَن لَّمْ يُرْفَقْ بِهِ، وَإِنَّمَا ضَيَّعَ حَقَّهُ، اس شخص نے اپنے حق کو ضائع کیا جس کے ساتھ نرمی نہیں برتی گئی، اس شخص نے اپنے حق کو کیا جس کے ساتھ نرمی نہیں برتی گئی۔ وَإِنَّمَا ضَيَّعَ حَقَّهُ، اس نے ضائع کیا اپنے شخص اپنے حق کو، اپنے حق کو ضائع کیا، مَن لَّمْ يُرْفَقْ بِهِ، جس کے ساتھ نرمی نہیں برتی گئی، جس کے ساتھ سختی برتی گئی تو اس کا حق ضائع ہو گیا۔ اس شخص نے اپنے حق کو ضائع کیا جس کے ساتھ نرمی نہیں برتی گئی، جس کے ساتھ نرم رویہ نہیں اختیار کیا گیا۔ وَآسِ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِكَ وَطَرْفِكَ، اور برابری کرو لوگوں کے درمیان، برابری کرو لوگوں کے درمیان، برابری کرو، آسی بینہم، برابری کرو لوگوں کے درمیان، فی لحظی کا، اپنے سامنے، لحظ اپنی نگاہوں کے سامنے، لوگوں کے درمیان برابری کرو، فی لحظی کا، اپنے سامنے، و طرفی کا، طرف مانے بھی نگاہ کے ہوتے ہیں، تو گویا کہ اپنے سامنے اور اپنی موجودگی میں، دو الفاظ ہے کہ اپنے سامنے اور اپنی موجودگی میں لوگوں کے ساتھ برابری کرو، اپنے سامنے اور اپنی موجودگی میں لوگوں کے درمیان برابری کرو۔ وعلیک بالصلح بین الناس، اور تم پر لازم ہے کہ لوگوں کے درمیان مصالحت کراؤ۔ وعلیک، اور تمہارے اوپر لازم ہے، بالصلح بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان مصالحت کراؤ۔ ما لم یستبن لک فصل القضاء، اور تمہارے اوپر لازم ہے کہ لوگوں کے درمیان مصالحت کراؤ جب تک تمہارے لیے فیصلہ کن بات واضح نہ ہو جائے، جب تک تمہارے لیے فیصلہ کن بات واضح نہ ہو جائے۔ ما لم یستبن لک فصل القضاء، جب تک تمہارے لیے فیصلہ کن بات واضح نہ ہو جائے۔ الرسائل، رسائل بھی ہیں، خطوط بھی ہیں جو اسی کا حصہ ہے۔ وہادی رسالۃ لسیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، اور یہ خط ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا، کرم اللہ وجہ، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو روشن کرے۔ تشیر الی بلاغت اسلوب صاحبہا، جو خط اشارہ کر رہا ہے لکھنے والے کے اسلوب کی بلاغت کی طرف، لکھنے والے کے اسلوب کی بلاغت کی طرف۔ وہ اسلوب الرسائل فی ھذا العصر، اور اس زمانے میں رسائل کے اسلوب کی طرف۔ من عبداللہ علی امیر المؤمنین، اللہ کے بندے علی امیر المؤمنین کی طرف سے یہ خط ہے۔ الی اہل الکوفہ، اہل کوفہ کے نام۔ جبہۃ الانصار، انصار کے محاذ، انصار کے محاذ، جبہہ کے معنی ہوتے ہیں محاذ کے، انصار کے محاذ۔ وصنام العربی، مسلمان کی شہادت کے بارے میں۔ حتی یکون سمعہ کعیانی، یہاں تک کہ سنی ہوئی بات مشاہدے کی طرح ہو جائے، سنی ہوئی بات دیکھنے کی طرح ہو جائے، مشاہدے کی طرح ہو جائے۔
حتی یکون سمعہ کعیانہ، یہاں تک کہ سنی ہوئی بات کعیانہ مشاہدے کی طرح ہو جائے. ان الناس طعنوا علیہ، لوگوں نے ان پر الزام لگایا. طعنوا علیہ، لوگوں نے ان پر الزام لگایا. فکنت رجلا من المہاجرین، تو میں مہاجرین کا ایک فرد تھا، مہاجرین کا ایک فرد تھا. اکثر استعتابہ، اکثر استعتابہ، میں ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا. جبہہ سے مراد یہ ہے تعاون اور مدد کے لیے جبہہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے مدد ملتی تھی، کمک پہنچتی تھی، اس تناظر میں جبہہ کا لفظ استعمال کیا. انصاروں کے لیے، انصار کے لیے ایک محاذ ہے، ایک جبہہ ہے، ایک تعاون ہے، تعاون کا ذریعہ ہے. وَكَانَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ أَهْوَنُ السَّيْرِهِمَا فِيهِ الْوَجِيفُ، اور طلحہ اور زبیر کی معمولی چال بھی بہت سخت تھی، بہت تیز تھی. الوجیف تیز دوڑنے کے لیے کہتے ہیں. طلحہ اور زبیر کی معمولی چال بھی اس میں سخت، بہت تیز تھی. طلحہ اور زبیر کی معمولی چال بھی اس میں بہت تیز تھی. طلحہ اور زبیر کی معمولی چال بھی اس میں بہت تیز تھی. وجیف تیز، اور دوسرے الفاظ میں کہیں گے عاجلانہ فیصلہ تھا، عاجلانہ فعل تھا، عاجلانہ فعل، اجرت میں کیا ہوا کام. تو طلحہ اور زبیر کی معمولی چال بھی اس میں بہت تیز تھی. وَأَرْفَقُ حِدَائِهِمَا الْعَنِيفُ، اور معمولی خودی خانی بھی ان کی بہت سخت تھی. ان کی ارفق نرم خودی خانی، حدائہما، وارفق حدائہما، اور ان کی معمولی خودی خانی بھی بہت سخت تھی، معمولی خودی خانی بھی بہت سخت تھی. وَكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَةُ غَضَبٍ، اور عائشہ کی طرف سے اس میں غصے کی بہت سی باتیں ہوئی. فلتہ من ہوتے لغزشیں، غصے میں بہت سی لغزشیں صادر ہوئی. وَكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَةُ غَضَبٍ، غصے کی لغزشیں، عائشہ کی طرف سے اس میں بہت سی لغزشیں، غصے والی لغزشیں، حالت غضب میں بہت سی لغزشیں صادر ہوئی. فَأُتِيحَ لَهُ قَوْمٌ فَقَتَلُوهُ، تو کچھ لوگ ان کو میسر آ گئے. فَأُتِيحَ، تو کچھ لوگ فَأُتِيحَ میسر آئے، فراہم ہوئے، تیار ہوئے، کچھ لوگ تیار ہوئے اس کے لیے. فَقَتَلُوهُ، تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا. اور عائشہ کی طرف سے اس میں بہت سی لغزشیں ہوئی غصے کی حالت میں، تو کچھ لوگ فراہم ہوئے یا میسر آئے تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا. وَبَايَعَنِ النَّاسُ غَيْرَ مُسْتَكْرِهِينَ وَلَا مُجْبَرِينَ، اور لوگوں نے مجھ سے بیعت کر لی، لوگوں نے مجھ سے بیعت کر لی. غیر مستکرہین ولا مجبرین، نہ ان کو مجبور کیا گیا تھا اور نہ ان پر زور ڈالا گیا تھا. غیر مستکرہین، نہ ان پر زور ڈالا گیا تھا اور نہ ان کو مجبور کیا گیا تھا، نہ ان کو مجبور کیا گیا تھا اور نہ ان پر زور ڈالا گیا تھا. لوگوں نے مجھ سے بیعت کر لی اس حال میں کہ نہ ان کو مجبور کیا گیا تھا نہ ان پر زور ڈالا گیا تھا. بل طائعین مخیرین، بلکہ اطاعت کرتے ہوئے اور اپنے اختیار سے، بلکہ اطاعت کرتے ہوئے اور اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے، اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے. بل طائعین مخیرین، بلکہ اطاعت کرتے ہوئے اور اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے.